الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء آپ کی شب میلاد معصومین کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور آپ کے فرزند رہبر شہید سید علی خامنہئی کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے معصومین آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں کہ 10 رمضان المبارک خود آپ کی جدہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رحلت اور شہادت کے دن آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. میں 2 سے 3 جملے خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کر کے پھر چند باتیں امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت سے متعلق عرض کروں گا. جناب خدیجہ بنت خویلد تاریخ اسلام اور عالم انسانیت کی وہ عدیم النظیر بے مثال ہمہ گیر ہمہ جہت آفاقی شخصیت ہے کہ تہذیب انسانی پر آپ کے بلند پایا کردار کے اثرات اس طرح سے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصاب وفا، نصاب اطاعت، نصاب ادب، نصاب معرفت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کی عظمت، آپ کا شرف، آپ کا مقام عہد جاہلیت میں قبل از بعثت آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے وجود مبارک ختمی مرتبت کو بعثت سے پہلے عہد جاہلیت میں صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بینی جناب خدیجہ کو اس توحش اور
جاہلیت اور ظلم اور اس شدید ترین عصر میں کہ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ایک خاتون کی اس معاشرے میں کوئی عزت و توقیر نہیں تھی، اس بدترین معاشرے میں ان جوہال عرب، ان وحشیوں اور ان درندوں کے درمیان اس بی بی کو دوست دشمن طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ بی بی جو قدیسہ ہیں، جو طاہرہ ہیں، وہ معظمہ جس ہستی کو عہد جاہلیت میں قبل ازدواج ام الایتام، ام المساکین، ام السعالیک جن ناموں سے یاد کیا جائے، وہ بی بی کی جس ہستی کی شخصیت کی تہذیب انسانی پر ناقابل فراموش اور وہ انمٹ نقوش ہے، وہ معظمہ بی بی کہ عہد جاہلیت میں آپ کی عزت و عظمت زباں زد خاص و عام تھی۔ باقی ازواج جن کی ختمی مرتبہ سے شادی ہوئی، عقد ہوا، نکاح ہوا، ان کا تعلق، ان کا مقام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مقام اور شرف کا کوئی تقابل نہیں۔ باقی خواتین ازواج رسول امہات المومنین ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المعصومین ہیں۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، معصومین کے لیے ماں قرار پانا وہ ہستی کہ جنہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ماں کہہ کے پکارے، ام فاطمہ زہرا کہ عزتوں کا یہ قرآن، طہارتوں کا یہ قرآن، حق تعالی نے اس گوہر عصمت و طہارت کے لیے جس نورانی صدف کا انتخاب کیا، اس صدف طہارت کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ، وہ بیوی کے جن کے شوہر سید الانبیاء، وہ بیوی کے جن کا داماد سید الاولیاء، وہ بیوی کے جن کے بیٹے اور نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ بیوی کہ جن کی بیٹی کو پروردگار نے تمام جنتی خواتین کے لیے سردار قرار دیا، وہ بیوی خود سیدۃ القریش، سیدۃ القریش، سیدۃ التجار، یہ بیوی کا شرف، امتیاز، آپ کی وہ خداداد صلاحیتیں، آپ کی لیاقت، آپ کی قابلیت، آپ کی صراحت، آپ کی شجاعت، آپ کی استقامت، آپ کی عفت، آپ کی حیا اور آپ کی انسانی اخلاقی قدریں اس معاشرے میں جو چاروں طرف درندے ہیں، واشی ہیں، بھیڑیے ہیں، ڈاکو ہیں، عرب کے وہ معاشرہ، اس میں ایک خاتون دنیاوی اعتبار سے اس بام عروج تک پہنچے کہ کوئی مرد تاجر ثروت مند ان کا ہم پلہ ہونا تو بجائے خود عشر عشیر قرار نہ پا سکے کہ کون ہے جناب خدیجہ، کہ قریش کے بڑے بڑے سردار وہ اپنے لیے فخر سمجھیں کہ اگر جناب خدیجہ تجارت کے لیے انہیں منتخب کر لیں، اور خود بچپنے سے آپ کے پدر بزرگوار جناب خویلد وہ ان کے پاس ثروت تھی، دولت تھی، مال تھا، تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت اس سطح پر نہیں تھی جس سطح پر اور جس بام عروج پر جناب خدیجہ اس سلسلے کو لے کے آگے پہنچی۔ اگرچہ جناب خدیجہ کا بھائی تھا، آپ کی بہنیں تھیں، تو باپ کی وراثت آپ تک پہنچی تو وہ مزید تقسیم ہو گئی، اس کے باوجود جو بچپنے میں صلاحیت تھی، جب آپ کی پدر بزرگوار جناب خویلد سفر تجارت سے پلٹ کر آتے تھے تو جناب خدیجہ ان سے پوچھتی تھی، استفسار کرتی تھی، بچپنا 2-3 سال کا سن، اور پوچھتی کہ بابا اس دفعہ آپ کیا جنس لے کے گئے تھے، کہاں کہاں گئے تھے، کتنے میں خریدا تھا، کتنے میں بیچا تھا، پھر ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر اس طرح زمین سے حساب و کتاب کرتی، پھر مشورہ دیتی، بتاتی اس صغر سنی میں اپنے بابا جناب خویلد سے کہ اگر آپ یہ جنس لے کے جاتے، اس انداز سے اس کو فروخت کرتے، آپ کو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوتا، جس کا نتیجہ یہ تھا آپ کی خداداد صلاحیتیں کہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر
آپ کی تجارت کا سلسلہ اسلامی دنیا سے نکل کر جو باہر کے دوسرے ممالک تھے، حبشہ ہے، یمن ہے، شام ہے، اس کے علاوہ یورپ کی منڈیوں تک 80,000 اونٹ 80,000 اونٹ جو مسلسل حالت سفر میں تجارتی قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بی بی کے جو تجارتی اصول تھے ان وحشیوں کے درمیان کس طرح اپنی معیشت کو اتنا استحکام دیا، کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، کس طرح سے عرب سرداروں کے سر آپ کے سامنے خم ہو گئے۔ کبھی کسی سردار کو، کسی بڑے کو 1 سال سے زیادہ خدمت پر منتخب نہیں کیا، سال کے بعد فرد کو تبدیل کر دیتی تھی، اور صفیں باندھے آپ کے دروازے پر منتظر رہتے تھے، افراد سفارش لے کے جاتے تھے کہ انہیں خدمت پر ماموریت دی جائے۔ یہ انداز تجارت کہ جس کے نتیجے میں میں نے خود کئی کتابوں میں پڑھا کہ آپ کا جو گھر تھا مکہ میں، اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اگر پورے دنیا حجاز اہل مکہ کے رہنے والے تمام افراد کو مدعو کیا جاتا، اس گھر میں ٹھہرایا جاتا، تو وہ سب کے سب جناب خدیجہ میں سمٹ سکتے تھے۔ یہ وسعت تھی، اور دنیا کی تمام نعمتیں، مختلف ملکوں کے قیمتی ترین نوادرات ہیں، قیمتی ترین برتن ہیں، قیمتی ترین قالینیں ہیں، وہ سب کے سب آپ کے گھر میں۔ متمول ترین خاتون، باقی ازواج کا ختمی مرتبت کے ساتھ تعلق، رشتہ، اس کی حیثیت الگ ہے۔ جناب خدیجہ کا ختمی مرتبت کے ساتھ رشتہ، تعلق، اس کی حیثیت الگ ہے۔ باقی 10 کی 10 خواتین کی جو ختمی مرتبت کے ساتھ شادی ہوئی، وہ ان کے سماجی حیثیت کے بعد، جبکہ وہ اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں اصحاب کہ آپ کے وضو کے پانی تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے تھے، اس پانی کو سمیٹ لیتے تھے۔ لیکن جب جناب خدیجہ نے ختمی مرتبت کے ساتھ عقد کیا، شادی کی، نکاح کیا، تو اس ختمی مرتبت محرومی کی کیفیت میں تھے، گمنامی کی کیفیت میں تھے، کوئی اس طرح سے انہیں نہیں جانتا تھا۔ یتیم عبداللہ، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ حیثیت، وہ شناخت جو ایک سربراہ مملکت کی حیثیت تھی، وہ نہیں تھی۔ باقی تمام ازواج نے اس حیثیت کے بعد ختمی مرتبہ سے عقد کیا۔ یہ جناب خدیجہ کی معرفت ہے، یہ آپ کی بلند نگاہ ہے، یہ نگاہ بصیرت ہے۔ تمام بڑے بڑے سردار، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، صخر المعروف ابو سفیان، ابو جہل، یہ تمام افراد آ کر، خود ابو لہب آتے اور بار بار خواہش کرتے عقد کے لیے، ازدواج کے لیے، ہر ایک کی خواہش کو رد کیا۔ اور ختمی مرتبت نہ یہ کہ آپ نے پیغام بھیجا، نہ ختمی مرتبت نے پیغام نہیں بھیجا، جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا۔ یہ گوہر شناس بی بی کہ پوری دنیا، اور عجیب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ڈاکٹر عباس محمود عقاد، مصر کے مایاناز اہل سنت عالم، پہاڑ سے وزنی جملہ کہا کہ اگر دنیا عرب میں اس وقت وجود مبارک ختمی مرتبت نہ ہوتے تو کوئی بھی دوسرا انسان جناب خدیجہ بنت خویلد کا ہم کف، ہم سر، ہم پلہ اور برابر نہ ہو سکتا۔ ختمی مرتبت نے پیغام نہیں بھیجا، یہ عجیب بات ہے۔ سب جناب خدیجہ کی بارگاہ میں سفارشیں کرتے رہے، پیغام بھیجتے رہے، سب کو رد کیا۔ پیغمبر اسلام کے لیے خود پیغام بھیجا۔ کیوں؟ یہ خاتون کے ناز کے خلاف ہے کہ وہ خود سے پیغام بھیجے، لیکن نہ خود کیوں پیش قدمی کی؟ خود اس گوہر شناس، جوہر شناس بی بی نے کیوں پیش قدمی کی، کیوں پہل کی؟ اس لیے کہ جانتی تھی، عربوں کے مزاج کو جانتی تھی، بعد آنے والے انسانوں کے مزاج کو جانتی تھی، انسانوں کی سوچوں کو سمجھتی تھی کہ اگر میرے بجائے ختمی مرتبت کی طرف سے ایسا پیغام آیا تو دوست دشمن آپ سے متعلق بدبین ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، منفی سوچیں گے کہ ختمی مرتبت نے جناب خدیجہ کا مال دیکھ کر لالچ میں پیغام بھیجا ہے ازدواج کے لیے۔ اس لیے بجائے اس سے کہ ختمی مرتبت پہل کرتے، وہ رشتہ بھیجتے، آپ نے خود آپ کے چچا ابو طالب عمران کے توسط سے پیغام بھیج کر یہ بتایا کہ میرا ناز سلامت نہ رہے، لیکن ختمی مرتبت کی عزت و توقیر پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ یہ عظمت رسالت آپ کی نگاہ میں، اور پھر حق کے مہر بھی خود ادا کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ باقی تفصیلات میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ امام حسن میں جاؤں، لیکن اس سے پہلے رک کر چند جملے اس معظمہ بی بی، وہ باشرف بی بی کہ پروردگار جب ختمی مرتبت معراج کے لیے تشریف لے کر گئے
تو شب معراج جب ختمی مرتبہ تو رخصت ہو رہے تھے تو خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، میرے محمد، جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو میرا سلام پہنچائیے. اور جب جناب جبرائیل زمین پر ختمی مرتبہ سے رخصت ہو کے پلٹنے لگے تو جناب جبرائیل نے یہ عرض کیا ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا. یہ جناب خدیجہ معرفت کا آسمان، وفا کا نصاب، اطاعت کا نصاب، کہ خود سے تجویز، خود سے ختمی مرتبت کی طرف پیغام بھیجوایا. اور جب عقد ہوا تو دنیا عرب کی متمول ترین خاتون، کتنا مال تھا. صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے یہ جملہ تحریر کیا کہ اتنا مال تھا جناب خدیجہ کے پاس کہ اگر اس مال کو سونے میں ڈھالا جائے، سونے میں اس کو تحلیل کیا جائے تو سونے کی اینٹوں کا اتنا بڑا پہاڑ بن جائے کہ جس کی پشت میں ہزاروں کا لشکر چھپ جائے اور دوسری جانب موجود افراد کو دکھائی نہ دے. اتنا مال، تاریخ انسانی کی ثروت مند ترین خاتون. اور جب ختمی مرتبت کے ساتھ عقد ہوا، نکاح ہوا، تو اپنا گھر، اپنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دست ادب جوڑے. اور جو جملہ کا وہ تاریخوں نے محفوظ کیا، کہا کہ البیت بیتک وانا جاریتک، اے میرے محبوب، اے محمد مصطفیٰ، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور آج سے خدیجۃ الکبریٰ آپ کی کنیز ہے. اور پھر برابر 26 سال ختمی مرتبت کی کنیزی میں یوں گزارے کہ نصاب وفا، نصاب ادب اور نصاب اطاعت قرار پائے. سینکڑوں غلام ہیں، سینکڑوں کنیزیں ہیں. ختمی مرتبہ 3 سال ہم غار حرا تشریف لے جاتے تھے. آپ میں سے جو حج کے لیے گئے انہیں پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے گھر سے لے کر غار حرا تک کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنے غلاموں اور کنیزوں کے باوجود پیغمبر کے لیے خود کھانا بناتی تھی اور خود کھانا لے کر جاتی تھی. مسلسل ہر روز کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتی تھی پہاڑ کی چوٹی پر، پھر پلٹ کر آتی تھی. اور پیغمبر گرامی اسلام کئی دن غار حرا میں گزارنے کے بعد جب پلٹ کر آتے اور جیسی دروازہ کھولتی، کوئی شکن نہیں ہے، کوئی دیوریوں پہ بل نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ دروازہ کھولتے ہوئے ان لفظوں کے ساتھ ختمی مرتبت کا استقبال کرتی، اہلاً و سہلاً و مرحبا یا سیدی و مولایا. عجیب انداز ہے. مجھے ان جملوں سے خود ابو طالب عمران علیہ آلاف تحید و ثنا کی شخصیت، یہ دو ہستیاں احترام رسالت کے لیے معیار ہیں، نصاب ہیں. دنیا کو بتایا کہ معیار احترام رسالت کیا ہے اور نصاب احترام رسالت کیا ہے. آج ختمی مرتبت کے احترام میں مختلف تنظیمیں بنتی ہیں، لبیک کے نعرے لگتے ہیں. نہ، احترام رسالت کیسے کیا جاتا ہے یا جناب خدیجہ نے بتایا یا ابو طالب عمران نے بتایا. آخر یہ دو ہستیاں کون ہیں کہ ختمی مرتبت نے صرف ان دو شخصیات کی، جو کہ 1.5 مہینے کا فاصلہ تھا، جناب ابو طالب عمران اور جناب خدیجہ کی رحلت اور وفات کے درمیان، اسے عام الحزن قرار دیا، پورا سال غم کا سال قرار دیا. کیوں؟ ان ہستیوں کی عظمت ہے، کیا مقام ہے ان کا. اور کیا، میں بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بارگاہ امام حسن تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ جناب خدیجہ کے الفاظ اور دعوت ذوالعشیرہ میں جب پہلے دن ابو طالب عمران نے بلایا 40 سرداروں کو اور کھانا کھلانے کے بعد جیسے ہی پیغمبر اسلام سے خواہش کی کہ اٹھیں اور خطاب کریں، تقریر کریں، اور پیغمبر اسلام اٹھے خطاب کے لیے، تقریر کے لیے، ابو جہل نے ساری محفل کو درہم برہم کیا. ابو طالب، ہمیں اس لیے بلایا تھا ہم پر جادو کرنے کے لیے؟ ہم تو نہیں بیٹھیں گے. خود بھی اٹھا، دوسروں کو اٹھا کر چلا گیا. ابو طالب عمران نے دوسرے دن پھر ایک گھر میں جا کر پیغام پہنچایا، خود گئے، علی کے ذریعے سے پیغام پہنچا کے پھر انہی 40 سرداروں کو بلایا. سب اکٹھے ہوئے، پھر کھانا بنا، سب نے کھانا کھایا، اور جیسے ہی پیغمبر اٹھے خطاب کے لیے، گفتگو کے لیے، تقریر کے لیے، اس نے پھر محفل کو درہم برہم کیا. اچھا، آپ ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں، ہم پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. خود بھی اٹھا، باقیوں کو اٹھا کے چلا گیا. اور پھر تیسرے دن پھر ابو طالب عمران نے کھانا بنایا، سب کو بلایا، سب کو کھلایا. اور جب سب کھانا کھا چکے اور ختمی مرتبہ آئے خطاب کے لیے، اور جیسے ہی خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، حسب عادت ابو لہب پھر سے اٹھا، پھر سے چاہا کہ جیسے 2 دن پہلے مسلسل ختمی مرتبت کے خطاب کو متاثر کیا، خراب کیا، آج پھر سے آپ کے خطاب پر اثر انداز ہو. جیسے ہی اس نے اٹھنا چاہا، مورخین نے لکھا
کہ اس محفل کے ایک گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کے چہرے پر جمال ابراہیمی تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، جو نسل اسماعیل سے تھا، وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا اور اپنا ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈالا اور پھر اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو زمین پر بٹھایا اور اس کے بعد غضبناک انداز میں فرمایا کہ اے ابو لہب، اب تو ابو طالب تمہیں اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ تقریر مکمل نہ کر لے۔ اب سٹ پٹا رہے، مسلسل کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس بوڑھے مجاہد کے بازوؤں میں جو شجاعت میں بھی علی کا باپ ہو، ابو طالب عمران اس طرح سے دبوچے ہوئے بیٹھے اور پیچ و تاب کھا رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور جب نہ اٹھ سکا اور اب اس طرح سے اسے پچھاڑا اور اتنے غیظ و غضب کے لہجے میں کہ آپ کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہیں، چہرے سرخ ہے، رنگ متغیر ہے، پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، اتنے غیظ اور غضب کے عالم میں ابو طالب عمران محافظ رسالت نگہبان رسالت تشریف فرمائے، اور جیسے ہی اپنے بھتیجے ختمی مرتبت کے چہرے پر نگاہ پڑی، کمال ادب سے تمام غصے اور برہمی کے آثار زائل ہوئے اور کمال ادب سے دست ادب جوڑ کے کن لفظوں کے ساتھ عرض کیا، قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، جو جی میں آئے کہیے، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے۔ یہ غیر معمولی جملے، وہ جملے جو جناب خدیجہ الکبریٰ ہمیشہ ختمی مرتبت کے استقبال میں کہا کرتی تھی، اور وہ جملے جو ابو طالب عمران نے دعوت ذوالعشیرہ میں ختمی مرتبت کے لیے بیان کیے، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چچا، کسے؟ بھتیجے کو۔ باپ کہہ رہے بیٹے کو، چچا کہہ رہے بھتیجے کو۔ سید قریش، شیخ بطحا، نگہبان رسالت، ختمی مرتبت کے پرورش کرنے والے، اب ہم نے احترام رسالت بارگاہ ابو طالب سے سیکھا ہے کہ جو چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی و سرپرست ہونے کے باوجود، سردار کعبہ ہونے کے باوجود، اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں اپنا سید و سردار کہہ رہے، تو اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ختمی مرتبت کو اپنا یار کہنا شروع کر دیں، اپنا دوست کہنا شروع کر دیں؟ یہ احترام رسالت اگر کسی نے سیکھنا ہے تو ایک ابو طالب عمران ہے جو مسلسل ختمی مرتبت کے ساتھ سائے کی طرح سے رہے اور ساری زندگی یہ کمال ادب کی منزل ہے، اور دوسری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لفظ سے شکایت آپ کی زبان پر نہیں آیا، کس سے تقابل کیا جائے؟ باقی خواتین آپ پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی سورہ تحریم پڑھ لیجئے، جب قرآن فرما رہے کہ پیغمبر آپ کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر یہ استغفار کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور پھر سورہ بارکہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں کن لفظوں سے پروردگار نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی ان بیویوں سے کہو کہ جو عیش کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اگر انہیں آرام چاہیے، آسائش چاہیے، تو انہیں کچھ مال دے کر عزت و احترام سے ان کو رخصت کر دو۔ تو جو پیغمبر کے گھر میں رہ کر دنیاوی عیش اور آرام کی خواہش کریں وہ اور ہیں، جو اپنا سارا مال ختمی مرتبت کے قدموں پر نچھاور کر دیں وہ اور ہیں۔ کسی دوسری سوچا کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ اب فلسفہ کثرت ازدواج میں نے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اب وقت نہیں، میں چند مراحل جناب امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ، یہ آپ کا شرف، قربان ہو گئی ختمی مرتبت پر، آپ کی 26 سالہ اللہ کے آخری نبی کا پہلا حرم کہ جن کی زندگی میں ختمی مرتبت میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، پھر یہ 26 سال مسلسل تنہا جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے بعد سرزمین مکہ کا مقدس ترین مقام جناب خدیجہ کا مکان، آپ کا گھر، جہاں پر 1/4 قرآن اترا ہے، 1500 کے قریب قرآن مجید کی آیات اتری ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کا شرف، جناب خدیجہ کا مقام کہ خدا فرماتا ہے ختمی مرتبہ سے کہ اے میرے مصطفیٰ، میں ملائکہ کے سامنے دن میں کئی مرتبہ جناب خدیجہ پر فخر و مباحات کرتا ہوں۔ یہ جناب خدیجہ کا شرف، یہ حقیقت ناشناختہ، یہ معظمہ بی بی اس دن آپ کی رحلت کے دن رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی کو جام شہادت نوش کیا، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم سوگوار بھی ہیں لیکن ہمیں فخر بھی ہے کہ
فرزند جناب خدیجہ، فرزند امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے آنے والے آپ کے فرزند 86 سال زندگی گزاری ہے، اور ان 86 سالوں میں کوئی کسی ایک، جبکہ شیشے گھر میں بیٹھے تو مسلسل دشمن طاق میں کہ کوئی ایک غلطی ہو جائے، لیکن ایسی مقدس ترین پاکیزہ ترین زندگی گزاری۔ ایک دو دن کے بعد پھر آپ کی مجلس ترحیم ہے گلگشت میں وہاں پر ان کی شخصیت کے پہلو ابات عرض کروں گا۔ ایک یہ پہلو ہے، وہ خود بس آخری جملہ جناب خدیجہ سے متعلق ایک اور جملہ عرض کروں۔ کون وہ بی بی کہ جنہیں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو ختمی مرتبہ اس عزتوں کے طہارتوں کے رحل تک اس نور عصمت و طہارت کو پہنچانے کے لیے وسیلہ منتخب کیا۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ بس آپ کی شخصیت کو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک جملے پر رک کر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، کہ ختمی مرتبہ کی مکی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے بلا ناغہ، اور ان 40 دنوں میں ایک نوجوان، ایک لڑکا، وہ بھی ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز پڑھتا رہا۔ یہ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز ادا کرتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ان تینوں کا دفاع کرتا تھا، طواف کرتا تھا۔ کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی مشرک، کوئی کافر ان تین میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے مجاہد کا نام ابو طالب عمران تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے اس نوجوان کا نام مورخین نے علی ابن ابی طالب لکھا، اور ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والی اس خاتون کا نام مورخین نے جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ لکھا ہے۔ یہ سب نے لکھا ہے، لیکن اگر اس روایت کے اندر اس دقیق اور اس باریک پہلو کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس روایت کو اپنی کتاب بیان نہ کرتے، اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ مرد ہیں پڑھ سکتے ہیں، علی مسلسل 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ مرد ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز ادا کر سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ اور جو آپ کی سیرت سے متعلق جو بدگمانیاں پھیلائی جاتی، 40 سال عمر تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں مرحوم ڈاکٹر اسرار کی گفتگو سن رہا تھا، کہا کہ ختمی مرتبہ چونکہ بچپنے میں سایہ مادری سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی زوجہ جناب خدیجہ کی عمر تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ آپ کی زوجہ کے ساتھ ساتھ آپ کو شفقت مادری بھی تعجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو معتبر ترین تاریخی اسناد 9 روایات ہیں، ایک ضعیف روایت کے مطابق 40 سال، اور یہ من گھڑت ہے۔ خود ابن سعد متوفا 230 ہجری جو سیرت اور تاریخ کی بنیادی ترین منابع میں سے ہے، طبقات ابن سعد میں پڑھیے، آپ کی عمر مبارک 28 سال لکھی گئی۔ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس سال ختمی مرتبہ کی ولادت ہوئی، اس سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یہ طبقات ابن سعد میں، باقی بعض دوسری معتبر کتب میں اس سے بھی کم عمر لکھی گئی ہے، لیکن کیوں 40 سال کو منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ جب باقیوں کے پلے اور کچھ نہیں ہے تو آپ خود ساختہ فضائل گھڑنے عمر میں کہ وہ بوڑھی تھی، معمر تھی، اور فلاں کم عمر، اور ان شاید کم عمری کو فضیلت بنانے کے لیے اتنی عمر کم کرتے چلے گئے کہ آج مستشرقین اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، ختمی مرتبہ پر اعتراض کر رہے ہیں، گھٹاتے گھٹاتے ادھر سے عمر بڑھا رہے ہیں 40 سال، ادھر سے کسی کی عمر گھٹاتے گھٹاتے 6 سال تک لے آئے، اور آج غیر مسلم مستشرقین اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی سیرت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے 53 برس کی عمر ہے اور دوسری طرف سے 5-6 سال کی بچی، اور پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی حیات پر انگشت نمائی کی جا رہی۔ پھر بغض جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، 26 سال جناب خدیجہ کے ہمراہ گزارے، پوری جوانی گزاری، کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، اور پھر باقی 53 اور 54 برس کی عمر سے مزید جو آپ نے شادیاں کی بڑھاپے میں، 9 سال میں 10 شادیاں کی،
اگر آپ باقی ازواج کا اجتماعی عرصہ دیکھیں پیغمبر کے ساتھ کتنا گزارا؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال. ایک بیوی نے زیادہ سے زیادہ 1 سال گزارا، اور تنہا جناب خدیجہ نے ختمی مرتبت کے ہمراہ 26 سال گزارے. اس بڑھاپے میں ختمی مرتبت کو کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک حکمت تھی جس کی بنیاد پر ختمی مرتبت نے مدینے میں، چونکہ اب اسلام پھیل چکا ہے، اسلامی ریاست مارا سے وجود میں آ چکی ہے، اسلام کے قوانین اور احکام کو مرتب کرنا ہے، مدون کروانا ہے. اسلام جس طرح سے مردوں کے لیے اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے احکام ختمی مرتبت بیان کریں، خواتین کے احکام بیان نہ کریں، دین ادھورا رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا. اور خواتین کے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جنہیں خود صرف خواتین کو ہی سمجھایا جا سکتا ہے. ہم مدرسوں میں طالب علم رہے، کئی سال پڑھتے رہے، بہت مشکل پیش آتی ہے، دقت، چونکہ ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے. خصوصاً کتاب الطہارہ میں سینکڑوں احکام ہیں جن کا تعلق براہ راست خواتین سے. اب پیغمبر کیا کریں ان بوڑھے اصحاب سے کہ جن کو پہلے احکام سکھانا اتنا مشکل مرحلہ تھا؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص نے 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال ایک خاص ڈگر پہ زندگی گزاری، اب اسے دین کے احکام سکھانا جو خود اس سے متعلق ہوں یہ مشکل ہے. چہ برسد خواتین کے احکام ہم مدرسوں میں کئی سال رہے، وہ بڑی دقت پیش آتی ہے سمجھنے میں، کیونکہ ہم سے متعلق نہیں، مربوط نہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ دین کے احکامات کا یہ حصہ کہ جو خواتین کے ساتھ خاص ہے، ان کی طہارت کے مسائل، یہ احکام پیغمبر خواتین تک کیسے پہنچائیں؟ کیسے پہنچائیں ان صحابہ کو جنہیں پہلے اپنے احکام بھی مشکل سے سمجھاتے تھے اور 1.5 2 گھنٹے ختمی مرتبت کی محفل سے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ قرآن کہہ رہے ہیں ماسا قال آنفا، ابھی محمد کیا بات کر رہے تھے. انہیں خواتین کے یہ پیچیدہ مسائل سمجھائے، اور وہ خلاف تہذیب بھی تھا، اور ختمی مرتبت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا، باتیں شروع ہو جاتی. یا پھر پیغمبر یہ کہتے کہ اچھا ٹھیک تمہاری کلاس ختم ہو گئی، جاؤ خواتین کو بھیجو تاکہ انہیں دین کی یہ احکامات سکھائیں. یہ بھی اس معاشرے میں ممکن نہیں تھا. اب بتائیں، یا تو ختمی مرتبت دین کے ان احکامات کو بیان کیے بغیر چلے جائیں اور دین ادھورا رہ جائے، تبلیغ ناقص رہ جائے، اور اگر یہ پہنچانے اور ناگزیر ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ دین کے یہ احکامات پہنچائے جائیں جو خواتین سے متعلق ہے، تو کیا طریقہ تھا؟ صرف ایک کہ ختمی مرتبت ہر قبیلے سے کسی خاتون کے ساتھ عقد کریں، اسے اپنا محرم بنائیں، اور پھر یہ دین کے احکامات عملی طور پہ اسے سمجھائیں تاکہ پھر وہ اپنے اپنے قبیلے میں جا کر دین کے یہ پیغام باقی خواتین تک پہنچائے، اور دین کا یہ حصہ اس کی تبلیغ بھی کامل ہو جائے. اس لیے یہ کثرت ازدواج کا فلسفہ ہے. کسی زوجہ کا کوئی تقابل نہیں ہے، ایک زوجہ ہے، باقی تمام ازواج میں سے بعد از جناب خدیجہ جن کا شرف ہے، جن کا مقام ہے. اور رہبر معظم سید علی خامنائی نے، ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رہبر معظم نے تاکید کی کہ جیسے جناب خدیجہ سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس طرح تم پر لازم ہے کہ ختمی مرتبت کی ایک اور مظلوم زوج ہیں جن سے متعلق بات نہیں کی جاتی، جو اہل بیت کے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو بیان کرنا چاہیے، وہ جناب ام سلمہ کی شخصیت، ختمی مرتبت کی وفادار ترین زوجہ بعد از جناب خدیجہ، جناب ام سلمہ، جن کی طلب تھی، تڑپ تھی، خواہش تھی، جب سیدہ دربار میں جا رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی اے معظمہ بی بی، اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جائے. اور قدم قدم پر سیدہ کا ساتھ دیا. وہ واحد زوجہ ختمی مرتبت کی بعد از جناب خدیجہ جنہیں امام حسین ہمیشہ ماں کہہ کے بلاتے تھے، یہ جناب ام سلمہ جن کے فرزند مولا متقیان پر قربان ہو گئے، ساری زندگی ولایت امیر المومن کی ترویج کی، قدم قدم پر مولا متقیان کا ساتھ دیا، جنگ جمل میں کھل کر مولا متقیان کا ساتھ دیا، ایک ایک فرد کے پاس جا کر کس طرح سے مولا متقیان کی حمایت کی، یہ جناب ام سلمہ. اور پھر جناب خدیجہ وہ حقیقت ناشناختہ، اس لیے میں نے سمجھا، مناسب سمجھا، ایک تو اس لیے کہ اس دن رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی، یہ 10 رمضان کا دن، وہ دن کہ جب آپ کی جدہ طاہرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا روز رحلت اور روز شہادت ہے. یہ معظمہ بی بی، یہ آپ کی طہارت، یہ آپ کی عفت، یہ آپ کی نجابت، انسانی قدروں کی امین، یہ ماں ہے اور پھر بیٹی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ امام حسن مجتبیٰ کون ہے. وہ حسن مجتبیٰ جن کی دادی کو بھی اللہ نے، جن کی نانی کو بھی پروردگار نے بطول اور قدیسہ قرار دیا، اور خود حسن مجتبیٰ تاریخ انسانی کا واحد مولود کہ پروردگار نے جس کے نور کے ظہور کے لیے جناب سیدہ زہرا کی جائے نماز کو منتخب کیا. کتنے پاک ہیں، کتنے طاہر ہیں، کتنے طیب ہیں.
یہ امتیاز خاص ہے پوری تاریخ بشر میں کہ حق تعالیٰ نے جن کے نور کے ظہور کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت اور جائے نماز فاطمہ زہرا اور ماہ مبارک رمضان کا نقطہ وسط 15 رمضان کا دن منتخب کیا. یہ حسن مجتبیٰ جن کی طہارت ہے، جن کی عصمت کا معیار، علم کا معیار کیا ہے. میں نے سال گزشتہ اسی مقام پر امام کے علم سے متعلق ذکر سنی میں بچپنے میں ختمی مرتبت کی گود میں اور پھر ختمی مرتبت کی محضر میں جہاں ختمی مرتبت آپ سے متعلق یہ کہیں کہ ان الحسن لجلاحظ اللوح المحفوظ. یہ حسن مجتبیٰ، یہ آپ کا علم، آپ کی عبادت کا معیار کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ جب گھر سے جاتے اور اس طرح سے مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے اتنا گریہ کرتے کہ میں اللہ کی بارگاہ تک جا رہا ہوں. اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کر بے ہوش ہو جاتے، غش کھا جاتے، اور بنو ہاشم کے جوان عزیز آپ کو اٹھاتے وہاں سے حالت نماز میں، جن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. کائنات تاریخ انسانی کے سخی ترین شخصیت، کریم ترین ذات، کریم اہل بیت، کہ جن کے گھر پہ ساری رات چراغ جلتا تھا. کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، آئے مہمان بنے. انسانی قدروں کے امین اس مشکل ترین حالات میں خود راہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی نے آپ کی کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا اپنی نوجوانی کے زمانے میں. شیخ رازی آل یاسین نے اب تک امام حسن مجتبیٰ سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب صلح الحسن. کیا صداقت ہے، کیا سچائی ہے، کیا راست گفتاری ہے، کیا امانت داری، کیا دوسرے کی عظمت اور شخصیت کا اعتراف کرنا ہے. یہ سید علی خامنہئی کے جملے. کہا میری بہت خواہش تھی، میری بہت حسرت تھی کہ وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ایک جامع، ایک بھرپور، ایک مکمل کتاب لکھوں اور ان میں ان کے صلح کے حقائق کو بیان کروں. اور میں نے لکھنا شروع کی، اور سال 2 سال جب میں لکھتا چلا گیا، اس اسنا میں، اس دوران شیخ رازی آل یاسین کی یہ تاریخی کتاب صلح الحسن جب میرے مطالعہ سے گزری، اور جب میں نے اس کتاب کا شروع سے لے کے آخر تک مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ میں کوشش کے باوجود اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ سکتا. اس لیے میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کیا، اور پھر میں نے اس کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا. میری خواہش تھی کہ اہل دنیا عالم اسلام کی اس عظیم مثال، عظیم النظیر شخصیت سے آگاہ ہو جائیں کہ امام حسن مجتبیٰ کون ہے، کیا شخصیت ہے. یہ علمی دیانتداری ہے. امام کا علم، امام کی عبادت، امام کا زہد. اور بس میں شرمندہ ہوں چونکہ ماہ مبارک رمضان کی یہ ساعتیں ہیں، اور میں نے سالهای گزشتہ اور مختلف سالوں میں امام کی شخصیت کی، باقی آپ کی شجاعت کو بھی بیان کیا، آپ کی جود و عطا کو بھی بیان کیا، آپ کی بصیرت اور معرفت، دشمن کے دربار میں پہنچ کر شام میں، مدینہ میں جب حاکم شام سے گفتگو ہوئی، ساری باتیں. پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ کی زندگی رہی، توفیق رہی، چونکہ آپ دن بھر روزہ سے رہو، پھر عنقریب کچھ لمحوں کے بعد، ساعتوں کے بعد اپنے سحری کے لیے اٹھنا ہے. بچے ہیں، جوان ہیں، اور میں آپ کے آرام میں زیادہ خلل ایجاد نہ ہو جائے. آخری چونکہ وقت دعا ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں. امام حسن مجتبیٰ آپ کا جود اور آپ کی عطا. شہید محسن نقوی نے آپ سے متعلق ایک شعر کا، دسترخوان امام حسن ہم سجاتے اور دنیاوی نعمتیں، پھل رکھتے ہیں، کھانے رکھتے ہیں، میٹھا رکھتے ہیں، باقی چیزیں رکھتے ہیں، لیکن جو تصور شہید محسن نقوی نے پیش کیا کہ زمانے میں حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساما آنکھ سے دل میں اتر آئے. پھر امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی وسعتوں کو بیان کرتے ہو. کیا کہا حصول رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. کریم اہل بیت، ساری زندگی بن مانگے عطا کرنے والے، اور آپ کی خود آپ کے جود اور کرم اور آپ کی سخاوت سے متعلق مستقل کتابیں لکھی گئی. ایک شاعر کو آپ نے 1,00,000 درہم دیے تو تحفے میں دیے، اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص ہل کر رکھے کہ شاعر اسے 1,00,000 دے رہے، کیا کیا اصول دیے. تو کہا کہ یہ تو بہت منہ پھٹ ہے، کبھی بھی کسی کی مذمت پہ کچھ لکھ دیتا ہے. کیا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے. کہا اس اعتبار سے تو یہ مال کا بہترین مصرف تھا جو تو کہہ رہا ہے،
یہ سننے کے بعد پھر تو لازم ہے کہ اسے دیا جاتا. کہ حضرت میں نے تو کہا یہ منہ پھٹ ہے, کسی کی بھی ہجب لکھ دیتا ہے, کسی کی مذمت میں اشعار لکھ دیتا ہے. کہا یہ تو پھر مال کا بہترین مصرف ہے. اس سے اچھا مصرف کیا ہو سکتا ہے مال کا کہ انسان اپنی عزت اور توقیر کے تحفظ کے لیے مال صرف کر دے. یہ کیا اصول دیا. جو بھی آتا تھا بن مانگے عطا کرتے تھے, اور عطا کرتے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے, اور اس کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیتے. ایک مرتبہ اتفاقاً, اس میں بھی حکمت ہے, کہ سائل آیا آپ سے, طلب کیا, مانگا, تو کہا سرے دست تو میری جیب خالی ہے, میرے پاس کچھ نہیں. تو ہاں لیکن میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں, اگر تم یہ کام انجام دو تو محروم نہیں رہو گے, تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. کہا کہ کیا کروں؟ کہا یہ قریب آگے چلے جاؤ اور خلیفہ سوم عثمان بن عفان کی بیٹی کی موت ہوئی ہے, اور وہ بیٹی کے غم میں سوگوار ہے, دکھی ہے, غم زدہ ہے, اور مجھے پتہ چلا کہ 2-3 دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا دکھ کی وجہ سے, بیٹی کی جدائی کے صدمے میں. تو جا کے اسے تعزیت پیش کرو, اور ان لفظوں کے ساتھ تعزیت پیش کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. کہا کن لفظوں کے ساتھ؟ کہا چل کر یہ زاویہ دید ہے, دوسرے انسان کی ذہنیت کو کس طرح سے بدل دیا جائے کہ وہ ہل کر رہ جائے. جیسے ڈاکٹر علی شریعتی, ان کے جب قتل کیا گیا انہیں, تو ان کے والدین سے بہت محبت کرتے تھے, ان کیونکہ اکلوتے بیٹے تھے, وہ بہت لائق بیٹے تھے, ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے والے, اور بہت کام کیا علی شریعتی نے. تو ان کے والد نے, جناب علی شریعتی کے والد نے ان کی قتل کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا, اور اب ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ کچھ دن مزید انہوں نے نہ کھانا کھایا اس طرح سے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی, کچھ کیا جائے کہ کھائیں. وہ مائل نہیں ہوتے, جو بھی کھانا لے کے جاتا وہ انکار کرتے. یہاں تک کہ استاد آیت اللہ علی صفائی حائری یہ گئے تعزیت کے لیے, اور جب انہیں بتایا گیا کہ وہ بہت نقاہت طاری ہے, ان کی موت واقع ہو جائے گی, ڈاکٹرز تاکید کر رہے ہیں کہ کچھ کھائیں, وہ کھا نہیں رہے. تو عالم تھے, جانتے تھے, خود علی شریعتی کے والد بھی اہل علم تھے, عالم تھے, تو ایک عالم کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیسے اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ جناب شریعتی, آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, اس کا ترجمہ آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے, کوئی بتا دے تاکہ اندازہ ہو جائے. یہ آیت ہے قرآن مجید کی, اِنَّ بتحقیق, مَعَ کا اب آپ بتائیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بات پہنچ رہی ہے رات کے اس حصے میں, خالی میں بولوں تو یہ اچھا نہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, آواز پہنچ رہی ہے؟ تو آپ بتا دیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہاں دیکھیں وہی کام ہوا, میں اسی لیے چاہ رہا تھا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب شیعہ ہو اور وہ مع کا معنی نہ جانے, یہ تعجب ہے نا. علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی مع الحق والحق مع علی. اب وہ مع کا معنی اگر بات کریں گے تو ان احادیث میں کیا معنی کریں گے؟ نہ, مع کا معنی بعد نہیں ہے, مع کا معنی ساتھ ہے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سے اردو زبان میں ہم مع کا معنی بات کر کیا اس آیت میں کہ تنگی کے بعد آسانی, تو فارسی میں جناب شریعتی بزرگ, وہ بھی عالم تھے, لیکن کچھ چیزیں ایسے عام ہو جاتی ہیں اور رسوخ کر جاتی ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. تو استاد علی صفائی حائری نے کہا کہ یہ بات کس کا معنی کیا؟ ہل گئے, کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ نہ, میں نے غلط معنی کیا. تنگی کے ساتھ آسانی, کیا مطلب؟ اللہ نے اس تنگی اور مشکل کے اندر آسانی کو رکھا. اور کہا جناب شریعتی, کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں عسر کتنی دفعہ آیا, یسر کتنی دفعہ آیا؟ کہا بتائیں. کہا میں نے گنا ہے, قرآن مجید میں عسر 30 دفعہ آیا, یسر 10 دفعہ آیا. آسانی کا لفظ قرآن مجید میں 30 دفعہ آیا, اور عسر تنگی یہ لفظ 10 دفعہ آیا. کہا کہ آپ متوجہ ہوئے کہ پروردگار بشر کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ نہیں آپ بتائیں. کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں عسر اور یسر, تنگی اور آسانی کی نسبت 1 اور 3 کی. 3 حصے خدا نے انسان کی زندگی میں آسانیاں رکھی, 1 حصہ تنگی رکھی, اور تنگی کے اندر, تنگی میں آسانی رکھی. بلا فاصلہ ان کا کھانا لے آؤ, میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. یہ چیز
دیکھیں کس طرح کسی کے زاویہ دید اور فکر پر انسان اثر انداز ہوتا ہے. اب سمجھیے اہل بیت کی سیرت ہے. علی صفائی حائری انہوں نے خود اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا. اب دیکھیں کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان بیٹی کا انتقال ہوا حالت سوگ میں, جی نہیں چاہ رہا کھانا کا, 3-4 دن گزر کے کھانا نہیں کھا. اب سائل آیا مانگا, امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ سر دست میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں, لیکن میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں, اگر تم یہ کام کرو تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. کہا کیا کروں؟ کہا قریب میں جاؤ, عثمان بن عفان کی بیٹی کا انتقال ہوا, وہ سوگ میں, تو جاؤ اور جا کر ان لفظوں کے ساتھ عثمان بن عفان کو تعزیت پیش کرو. کن لفظوں کے ساتھ؟ کہا کہو حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمہاری زندگی میں تمہاری بیٹی کو خاک کے پردے میں پنہان کر دیا. اگر وہ تمہاری موت کے بعد دنیا سے جاتی ممکن ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی. دیکھیں زاویہ دید بدل کے رکھ دیا. اور جیسے یہ جملہ سنا عثمان بن عفان بال سمجھدار آدمی تھا, زیرک آدمی تھا, ہل کر رہ گیا. کہ بتاؤ یہ جملہ کس نے کہا؟ کہ یہ میرا جملہ ہے. کہ نہیں, اتنا بڑا جملہ تمہارا نہیں ہو سکتا. بتاؤ جو تمہاری حاجت ہے میں پوری کروں گا, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس سے سیکھ کے آئے, کس نے یہ بتایا؟ کہ فرزند رسول حسن مجتبیٰ نے. تو بے ساختہ عثمان بن عفان کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے. یہ امام حسن مجتبیٰ, چونکہ وقت دعا ہے تو ایک جملہ آپ کی سخاوت اور آپ کی جود اور آپ کے کرم سے متعلق, جسے شیخ رازی آل یاسین نے اپنی اسی کتاب سلول الحسن میں اور باقی مورخین سیرت نگاروں نے لکھا. یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا, لیکن اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ یہ وقت دعا تاکہ ذہنیتیں متصل ہو جائیں اور ہم توسل کریں بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں. ایک باغ سے گزر رہے تھے, حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہے, ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک لقمہ اپنے کتے کی طرف بڑھاتا ہے. امام حسن مجتبیٰ رک گئے, یہ منظر دیکھا اور اس حبشی غلام سے پوچھا یہ کام جو کر رہے ہو, ایک لقمہ خود کھاتے ہو دوسرا کتے کو کھلاتے ہو, یہ کس سے سیکھا ہے؟ کہاں سیکھا ہے؟ کہا کہ کسی سے نہیں سیکھا. کہا پھر کیوں یہ کر رہے ہو ایسے؟ کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ خود کھاؤں اور اس بے زبان جانور کو محروم رکھوں, اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا ہوں, ایک اسے کھلاتا ہوں. کہ جاؤ اپنے مالک کو بلا کے لاؤ. وہ حبشی غلام گیا, مالک کو لے کے آیا. امام حسن مجتبیٰ فرمایا کیا یہ غلام بیچو گے؟ کہ نہیں, میرا موتی ہے, فرما بردار ہے, بہت زیرک سمجھدار ہے, میں اسے رکھنا چاہتا ہوں. کہا اس 2 برابر قیمت لے لو, مجھے یہ غلام چاہیے. 2 برابر قیمت دے کے غلام خریدا, اور خریدنے کے بعد فرمایا یہ بتاؤ یہ باغ بیچنا چاہو گے؟ کہ نہیں, یہ زمین زرخیز ہے, ان درختوں سے مجھے بھرپور آمدنی ہوتی ہے, میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے چاہیے, اگر چاہو تو قیمت زیادہ لے لو. زیادہ قیمت پر باغ خریدا, غلام بھی خریدا, باغ بھی خریدا. اور غلام کو خریدنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اس غلام کو آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد جو باغ خریدا تھا جہاں یہ ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا وہ تحفے میں دیا. اور جب اس نے تعجب کیا کہ اتنی بڑی عنایت, اتنا کرم کس وجہ سے؟ کہا یہ جو عمل تم نے انجام دیا تمہارے اس عمل کا صلہ حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں کم سے کم اتنا بنتا ہے. صلی محمد مزاج پروردگار کا حامل. ابھی ماہ رمضان ہے, اس سے پہلے شعبان, شعبان سے پہلے ماہ رجب. ہر نماز میں آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ بہت تاکید ہے اس دعا کی, یا من یؤتی القلیل کثیرا بالقلیل, اے تھوڑے کے بدلے میں زیادہ عطا کرنے والا. یا من یؤتی من سألہ, اے اسے عطا کرنے والے جو تم سے سوال کرتا ہے. یا من یؤتی من لم یسأل, اے اسے عطا کرنے والے جو سوال نہیں کرتا, بن مانگے عطا کرنے والے. رحمت حق تعالی کے مظہر تام امام حسن مجتبیٰ. پروردگار شب میلاد امام حسن مجتبیٰ, آقا امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جتنے حاضرین دن بھر روزے میں رہنے کے باوجود, تھکن کے باوجود, مصروفیات کے باوجود اپنا آرام مصروفیات چھوڑ کر آئے, اس جشن میں اس ذکر میں شریک ہوئے, پروردگار آقا امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما. تمام حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما. بانی جشن جناب اقبال حسین صدیقی اور کاظم امتیاز صدیقی, ان کے لیے بھی التماس ہے کہ پروردگار
اس ذکر کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے، تمام بیماروں کے لیے شفا یابی کی دعا ہے، اور بالخصوص مختار حسین صدیقی، امتیاز حسین صدیقی، الفت حسین صدیقی، ذوالفقار حسین صدیقی، پروردگار تمام مومنین مومنات جو مریض ہیں اور جن مریضوں کے نام لیے گئے امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہر مریض کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں بھی آقا امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اسلام اور تشیع کے دشمنوں کو بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے وہ جنایت کار کہ جو رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی کی شہادت میں ملوث ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل میں ملوث ہیں اور بے گناہ مومنین کی شہادتوں کا سبب بنے، پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ان سب کو نیست اور نابود فرما، اسلام اور مسلمین کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اس مبارک اور نورانی سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رہبر عظیم الشان سید علی حسینی خامنہئی اور حاجی مشتاق احمد صدیقی، گلشن عباس صدیقی، علادتہ صدیقی، ان سب کی تسکین روح اور بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔